نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سے ہے۔ ہر سورت کے اپنے اپنے فضائل ہیں، اس سورت کی بھی بڑے فضائل ہیں۔ اس کے شروع کے اندر جو 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اگر کوئی شخص ان پہ ہی عمل کر لے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سورت کے شروع میں اہل ایمان کی، مومنین کی 7 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن کون لوگ ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اس پر کچھ تفصیلی بات کچھ دیر کے بعد عرض کرتا ہوں۔ دوسری صفت، والذین هم عن اللغو معرضون، فضول کاموں، فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ یہ بات حدیث پاک کے اندر بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان، ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آدمی کی اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں سے بچتا رہے۔ تیسری صفت، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس پر شریعت نے بہت زیادہ زور دیا ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گناہ جو ہے وہ دیکھنے سے شروع ہوتا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ انجام بہت برا ہے۔ اس لیے جو بد کرداری سے بچنا چاہے، اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ نامحرموں سے بچے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عورتیں تو بہت دور کی بات ہے، ایسے لڑکے جن کے چہروں پر ابھی داڑھی نہ آئی ہو، بلا وجہ بلا ضرورت ان کے چہروں پر نظر ڈالنا بھی درست نہیں۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ ان کے ساتھ خلوت یہ بھی انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ فقیہ امت امام المسلمین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ معروف ہے کہ ان کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے۔ بچپن میں جب پڑھنے کے لیے آئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں سبق میں اپنے سامنے نہیں بٹھاتے تھے بلکہ پشت کی طرف بٹھاتے تھے۔ یہ کون؟ امام اعظم امام المسلمین کا عمل یہ ہے۔ اور امام محمد کون ہیں؟ ذرا ان کی قابلیت بھی دیکھیں کہ ایسا لائق اور فائق شاگرد، لیکن پرہیزگاری کا درجہ یہ ہے کہ انہیں سامنے نہیں بٹھایا جاتا۔ ان کے والد اپنے بیٹے محمد کو لے کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئے کہ اپنی درس فقہ میں ان کو بٹھائیں۔ پوچھا کہ آپ کا بیٹا حافظ ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ ہماری درسگاہ اور ہماری مجلس میں صرف وہ شخص بیٹھ سکتا ہے جو قرآن پاک کا حافظ ہو، اس لیے کہ ہم مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں قرآن کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے والد انہیں واپس لے گئے۔ ایک ہفتہ کے بعد پھر حاضر ہوئے کہ حضرت میرے بیٹے کو اپنی مجلس میں بٹھائیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کی تھی کہ ہماری مجلس میں وہ بیٹھ سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو۔ امام محمد کے والد کہنے لگے کہ آپ کے کہنے پر ہی میں واپس گیا تھا،
اور ایک ہفتے میں پورا قرآن پاک حفظ کروا کر اب واپس لایا ہوں۔ شاگرد دیکھیں اور استاد کا تقویٰ بھی دیکھیں۔ اس لیے انہیں سامنے نہیں بٹھاتے تھے، پشت کے پیچھے بٹھاتے تھے۔ جب انسان بے احتیاطی کرتا ہے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت۔ ایمان تباہ ہو جاتا ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے گناہ ہیں یہ، جب لگ جائیں تو پھر جان نہیں چھوٹتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ تم اپنی اس ضرورت کو کہاں پورا کرو؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ایمان والے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں اپنی ضرورت اپنی بیوی سے یا اپنی باندی سے پوری کرتے ہیں، بس صرف یہ دو جگہ جائز ہے۔ اندازہ کریں، شرمگاہ کا استعمال ان دو کے علاوہ حرام ہے۔ زنا کرے تب بھی حرام، مشت زنی کرے تب بھی حرام، لباطت کرے تب بھی حرام، کوئی اپنی بیوی کا غلط راستہ یعنی پیچھے کا راستہ استعمال کرے تب بھی حرام۔ حضور علیہ السلام کا فرمان، ملعون من اتی امرأة فی دبرہا، وہ شخص ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے جو اپنی بیوی کے پچھلے حصے میں آتا ہے۔ اسی طرح اپنی ہی بیوی ہو، حالت حیض و نفاس میں جمع کرنا یہ بھی حرام۔ شریعت نے کس حد تک منع کیا ہے؟ اس لیے یہ ساری صورتیں اس میں شامل ہیں۔ نامحرم عورتوں سے زنا کرنا، لواطت کرنا، اپنی ہی بیوی کا پچھلا حصہ استعمال کرنا، حالت حیض و نفاس میں ان کا اگلا حصہ استعمال کرنا، یہ تمام گناہ اور حرام ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مسائل بیان کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھنے والا بھی کھل کے پوچھے، بیان کرنے والا بھی کھل کے بتائے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ صرف دینی مسائل پوچھنے میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ سب کچھ ہم کر گزرتے ہیں کہ وہاں ہمیں شرم و حیا کا خیال بھی نہیں آتا۔ خیر، مومنین کی صفات بیان ہو رہی تھی۔ پانچویں اور چھٹی صفت، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، دو صفتیں بیان کی۔ ایمان والے امانتوں کا بھی خیال کرتے ہیں، وعہدہم، اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، معاہدات کیے ہیں، اس کا بھی خیال کرتے ہیں، اس کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ نمبر 7، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور ایمان والوں کی ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ 7 اوصاف بیان کیے۔ شروع میں پہلی صفت بھی نماز کی بیان کی اور آخری صفت بھی نماز کی بیان کی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ جو لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں وہ سنن اور واجبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور جو سنن اور واجبات کا اہتمام کرتے ہیں وہ فرائض کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ فرض کی حفاظت کے لیے نوافل کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان نوافل کو اور سنن کو یہ سمجھ کر کے تو نفل ہیں اور یہ تو سنت ہے، یعنی بے وقت سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس سے واجبات چھوٹ جاتے ہیں، پھر جب واجبات چھوٹتے ہیں تو فرائض چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے پوری نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ 7 صفات بیان کی ہیں، ان میں سے جو صفت پہلی بیان کی گئی تھی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ آیت امام المسلمین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسئلہ میں دلیل بھی ہے کہ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو مفسر قرآن ہیں، وہ اسی کی تفسیر میں لکھتے ہیں، مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ لفظ خشوع کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خشوع و خضوع والے وہ لوگ ہیں جو نماز میں عاجزی انکساری کرتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے، نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں
ہم اہل سنت والجماعت مسلک احناف دیوبند والوں کا یہی طرز عمل ہے کہ ہم نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، اور ہماری دلیل سب سے پہلے قرآن کی یہی آیت ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب جو لوگ رکوع کو جاتے ہیں یا رکوع سے اٹھتے ہیں اور تیسری رکعت سے اٹھ کر رفع الیدین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بھی قرآن سے دلیل ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بھی آپ کے پاس دلیل کہاں ہے؟ کہتے ہیں جی قرآن پاک کے اندر ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور یہاں مسجد سے مراد لفظ صلاۃ ہے، یعنی نماز ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی عند کل صلاۃ، نماز کے وقت زینت کا خیال کیا کرو۔ اور روایت پیش کرتے ہیں اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ یہاں زینت سے مراد رفع الیدین ہے، یعنی نماز میں رفع الیدین کا اہتمام کرو۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک آیت کی تفسیر کریں جس کا معنی ہو کہ نماز میں رفع الیدین نہ کرو، تو احناف کہتے ہیں رفع الیدین نہ کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ اور اگر ایک دوسرے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمائیں کہ جب رفع الیدین کرنے کی کہ رفع الیدین کرو، تو معلوم ہوا کہ رفع الیدین کرنے کی دلیل بھی قرآن میں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس بات کو سمجھو، تمہاری اور ہماری دلیل میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تم اس کے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو کچھ صحابی رسول عبداللہ بن عمر نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن جو تم نے سمجھا وہ غلط ہے۔ یہاں دو لفظ ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر میں ایدیہم فی الصلاۃ لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، فی کے ساتھ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے میں، اندر۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد ای عند کل صلاۃ، نماز کے پاس، نماز کے وقت، وہ اس کی یہ تفسیر کر رہے ہیں۔ فی کا معنی اندر، عند کا معنی پاس۔ تو نماز میں دو قسم کے رفع الیدین ہیں۔ ایک رفع الیدین ہے شروع کے اندر جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ ہے نماز کے پاس۔ عند کا معنی یہ کہ نماز کے پاس۔ ایک یہ ہے کہ رکوع کرتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت، وہ فی ہے، یعنی نماز کے اندر۔ تو نماز کے اندر رفع الیدین کرنا اور چیز ہے، نماز کے پاس رفع الیدین کرنا اور چیز ہے۔ نماز کے اندر رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور نماز کے پاس یعنی شروع میں پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا، یہ تفسیر مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ اس کو آپ ایک دوسری حدیث سے سمجھیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا میں انہیں حکم دیتا کہ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے پاس مسواک کریں۔ تو جن فقہا نے اس مسلک کو اختیار کیا ہے کہ مسواک کا تعلق نماز سے ہے، تو وہ نماز کے اندر مسواک نہیں کرتے، بلکہ نماز شروع کرنے سے پہلے مسواک کر کے پھر نماز شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی عند کل صلاۃ ہے، عند کا معنی نماز سے باہر۔ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ رفع الیدین وہ ہے جو نماز سے باہر ہے۔ ہم نے ہاتھ اٹھائے، یہ رفع الیدین نماز سے باہر ہے، اللہ اکبر کہہ کے باندھ لیے۔ اب یہ اٹھائے تھے، یہ نماز کے پاس ضرور تھے لیکن نماز میں نہیں تھے، یہ نماز سے خارج اور باہر تھے، اس لیے دونوں کے فرق کو سمجھو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد میں مسجد سے مراد نماز، اور بقول آپ کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہی تفسیر ہے۔ تو ہم دونوں پہ عمل کرتے ہیں، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس پر بھی ہمارا عمل ہے، اور جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس پر بھی ہمارا عمل ہے، یعنی نماز کے پاس شروع میں رفع الیدین وہ بھی ہم کرتے ہیں،
اور عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق نماز کے اندر رفع الجن منع ہے، ہم وہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیے، باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک انسان پوری بات نہیں سمجھتا تو الجھن ہوتی ہے، پوری بات سمجھ جائیں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب کچھ لوگ آپ پر اعتراض کریں گے کہ ٹھیک ہے، آپ نے دلیل بیان کر دی اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی، پھر اعتراض کیا کریں گے کہ اچھا جی تم لوگ تو نماز کے اندر رفع الجن کرتے ہو۔ بھئی ہم کہاں کرتے ہیں؟ کہتے جب تم عیدین کی نمازیں پڑھتے ہو، چھوٹی عید، بڑی عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تو 6 زید تکبیریں تم کہتے ہو، 6 دفعہ تم ہاتھ اٹھاتے ہو، چھوٹی عید کے اندر بھی اور بڑی عید کے اندر بھی۔ اسی طرح جب تم نماز وتر پڑھتے ہو تو تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھتے ہو، اور دعائے قنوت کے وقت بھی تم رفع الیدین کرتے ہو، تو یہ رفع الیدین تو نماز کے اندر ہے۔ تو تمہارا مسلک تو ہمارے والا ہو گیا، ہم بھی نماز کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں، تم بھی نماز کے اندر رفع الیدین کرتے ہو۔ جو تم نے دلیل پیش کی ہے کہ نماز کے اندر نہیں کرتے، تو یہ تو تم نماز کے اندر کر رہے ہو۔ اب اس بات کو سمجھیں، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی نماز پڑھی جائے گی تاکہ اللہ کا ذکر ہو۔ نماز کا مقصد اللہ کا ذکر، اچھی طرح سمجھو، نماز پڑھو تاکہ تم نماز کے ذریعے میرا ذکر کرو، تو نماز سے مقصود اللہ کا ذکر ہے۔ اب نماز میں 2 طرح کی باتیں ہیں، کچھ تو اقوال ہیں جو زبان سے کہی جاتی ہے، وہ تو ذکر ہے، وہ تو سارے سمجھتے ہیں کہ ذکر ہے، جیسے سبحانک اللہ، الحمدللہ، رکوع سجدے میں تسبیحات، تشہد میں التحیات، تو یہ اقوال ہیں، یہ تو اس کو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ذکر ہے۔ لیکن کچھ نماز کے اندر افعال ہیں، فعل جو بندہ کرتا ہے، پڑھتا نہیں، کرتا ہے۔ اب وہ فعل ذکر کیسے بنے گا؟ ہم کہتے ہیں نماز کے وہ افعال جن کے ساتھ اللہ کا ذکر ملا ہوا ہے تو وہ بھی ذکر ہیں۔ نماز کے اندر وہ فعل جس کے ساتھ اللہ کا ذکر ملا ہوا ہے تو وہ بھی ذکر ہے۔ جیسے جب ہم شروع کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز کے لیے تو ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک فعل کیا اور ساتھ میں اللہ کا ذکر کیا۔ اسی طرح جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کے بعد سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ قیام بھی ذکر ہو گیا۔ اسی طرح جب رکوع کے لیے جھکتے ہیں تو یہ جھکنا، ایک جگہ سے دوسری طرف جانا، یہ ایک فعل ہے، اس کے ساتھ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ فعل بھی ذکر ہو گیا۔ پھر جب رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، یہ ہم اٹھتے ہوئے جب ہم نیچے سے اوپر کی طرف آتے ہیں، یہ ایک فعل ہے، اس فعل کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، یہ بھی ذکر ہے۔ اسی طرح جب ہم سجدے کی طرف جھکتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ فعل بھی ہے ساتھ ذکر بھی ہے۔ سجدے سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ فعل بھی ہے اس کے ساتھ ذکر بھی ہے۔ جب دوسرے سجدے کے لیے جھکتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ فعل بھی ہے اور ساتھ میں ذکر بھی ہے۔ اسی طرح جب دوسرے سجدے سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ فعل بھی ہے اس کے ساتھ ذکر بھی جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح نماز کے آخر میں جب دائیں طرف ہم سلام پھیرتے ہیں، اپنے چہرے کو پھیرتے ہیں، یہ چہرے کو پھیرنا ایک فعل ہے لیکن اس کے ساتھ ذکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ملا ہوا ہے۔ پھر ہم اپنے چہرے کو بائیں طرف پھیرتے ہیں، یہ بائیں طرف پھیرنا ایک فعل ہے لیکن اس فعل کے ساتھ جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ذکر ملا ہوا ہے۔ اب سمجھیں، جو تکبیریں ہم نماز عید کے اندر کہتے ہیں، ہر تکبیر کے ساتھ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہمارا یہ فعل ذکر سے خالی نہیں ہے۔ اور نماز اللہ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ ہم جب عیدین کی تکبیریں کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ فعل کے ساتھ اللہ کا ذکر ملا ہوا ہے۔ اسی طرح وتر کی تیسری رکعت میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صرف ہاتھ نہیں اٹھاتے، ساتھ میں اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، تو یہ فعل کے ساتھ اللہ کا ذکر ملا ہوا ہے۔ تو پوری نماز کے اندر اللہ فرماتے ہیں اس لیے قائم کرو کہ میرا ذکر ہو جائے، ہر قول کے ساتھ بھی ذکر ہے، ہر فعل کے ساتھ بھی ذکر ہے، ہمارا کوئی فعل نماز کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ذکر نہ ہو۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، جو تکبیریں ہم نماز عید کے اندر کہتے ہیں، ہر تکبیر کے ساتھ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں،
کہ جب تم رکوع کے لیے جاتے ہو اور ہاتھ اٹھاتے ہو، یہاں تم نے فعل دو کیے ہیں، ذکر ایک کیا ہے۔ رکوع کو جھکتے ہوئے یہ ایک فعل ہے، ہاتھ اٹھانا دوسرا فعل ہے، لیکن تم نے اللہ اکبر ایک دفعہ کہا ہے۔ اب یہ اللہ اکبر اگر رکوع کے لیے کہا ہے تو ہاتھ اٹھانا ایسا فعل ہے جس کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں ہے، اور اگر تم نے یہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے کے ساتھ کہا ہے تو پھر رکوع کے لیے جھکنا یہ ایسا فعل ہے جس کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ دونوں میں سے ایک فعل آپ کا ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ رکوع کے لیے جھکنا، رکوع کرنا یہ تو فرض ہے، اور ہاتھ کو اٹھانا یہ تمہارے نزدیک بھی فرض نہیں ہے، تو لا محالہ یہ بات سمجھائی تمہاری یہ تکبیر یہ جھکنے والے فعل کے ساتھ ہے، ہاتھ اٹھانے والے فعل کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں، اٹھتے ہوئے دو فعل ہیں، ایک ہے بیٹھ کر اٹھنا، دوسرا ہے ہاتھ اٹھانا، لیکن یہاں بھی تکبیر ایک ہے، اللہ اکبر، ذکر ایک ہے۔ یہ اٹھنے کا ذکر ہے تو پھر ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر یہ تکبیر ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے تو اٹھنے کا ذکر نہیں ہے، ایک فعل تمہارا ذکر اللہ سے خالی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز کا کوئی فعل ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ذکر ملا ہوا نہ ہو۔ ہم عیدین کی تکبیریں کہتے ہیں، ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں قنوت کے لیے تکبیر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن تمہارا رکوع کے لیے جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، یہ تمہارا ایسا فعل ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے، اور ایسا فعل جس کے ساتھ ذکر نہ ہو وہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو یہاں تو ذکر ہے ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات جو تم نے نکالی ہے یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات کو اور اچھی طرح سمجھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جن کی تفسیر تم نے پیش کی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دونوں عملوں کو نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، اس عمل کو نقل کرتے ہیں، لیکن وہ آپ علیہ السلام کے دوسرے عمل کو بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اب کوئی پوچھے گا وہ کہاں ہے؟ دو صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے عمل کو دو طرح سے نقل کرتے ہیں، کبھی اپنی زبان کے ساتھ، فرمان کے ساتھ، اور کبھی اپنے عمل اور فعل کے ساتھ۔ رفع الیدین کرنے کے عمل کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان اور فرمان سے بیان کر دیا کہ آپ علیہ السلام یوں کیا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اس عمل کو آپ نے اپنے فعل کے ساتھ اور عمل کے ساتھ بتا دیا۔ حدیث کی کتابوں کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے، معانی الاثار تحاوی دیکھیں، اسی طرح جو ہے مسند حمیدی دیکھیں، اسی طرح جو ہے صحیح ابو عوانہ دیکھیں، ان کے اندر وضاحت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے خود رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب آپ کو یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے، صحابی رسول ہو، اللہ کے نبی کی مخالفت کرے؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کسی صحابی کے پاس کوئی بات نہ پہنچے، اس کے علم میں نہ ہو، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ نہیں، صحابی رسول بھی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل کو جانتا بھی ہو، بیان بھی کرتا ہو، لیکن خود عمل اس کے خلاف کرتا ہو تو کیا کہیں گے؟ اس لیے محدثین اور فقہاء نے کو اصول بیان کیا، جب صحابی رسول روایت خود نقل کرتا ہے اور عمل اس کے خلاف کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کے دونوں عمل ہیں۔ ایک عمل کو اس نے اپنی زبان سے بیان کر دیا اور دوسرے عمل کو اپنے فعل سے بیان کر دیا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اگرچہ اپنی زبان مبارک سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس پہلے عمل کو بیان کر دیا کہ وہ کیا کرتے تھے، لیکن اپنے عمل سے دوسرے عمل کو بیان کیا کہ آپ نے چھوڑ دی تھی، اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی چھوڑ دی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کلام مقدس کو اور اس کی حقیقت کو اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔